اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ ماؤں بہنوں، جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جن آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کیا، یہ سورہ مطففین کی آیتیں ہیں۔ سورہ مطففین 83، سورہ نمبر 83، 83 نمبر کی صورت ہے، اور یہ سورہ مطففین میں ٹوٹل 36 آیتیں، 36 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مطففین قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت ہے، قرآن مجید کے آخری پارہ یعنی کہ عامہ پارہ کی صورت ہے۔ گزشتہ تعلیمات میں، گزشتہ درس میں، گزشتہ دنوں میں اس صورت کے جو شروع کی آیتیں ہیں، دو درس میں، دو پارٹ میں ہم نے پڑھا۔ دو پارٹ میں ہم نے سیکھا اور جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا بیان فرمایا، کیا تذکرہ فرمایا۔ جیسے کہ شروع کے درس میں، فرسٹ والے پارٹ میں ہم نے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کے اندر میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں جو لوگ کمی بیشی کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان کے لیے سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1 نمبر سے آیت نمبر 6 تک کے درمیان بیان فرمایا۔ اور اس صورت کے شان نزول کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس صورت کے مدنی اور مکی ہونے میں میں مختصر انداز میں، شارٹ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس صورت کے تعلق سے بعض لوگ اسے مکی اور بعض لوگ اسے مدنی قرار دیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ مکے اور مدینہ کے درمیان، مکے اور مدینہ کے بیچ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں، اس صورت نازل کیوں ہوا، کیا ریزن ہے، کیا وجہ تھی نازل ہونے کا، تو اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ والے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول کے لحاظ سے ایک دم سے مدینہ والے گھٹیا ترین لوگ تھے۔ تو چنانچہ اس کی ان حالات کو دیکھ کر وہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، صحیح سے ناپ تول کر دیتے نہیں تھے، صحیح سے ناپ تول کر جو ہے لیتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے نزول کے بعد جو ہے مدینہ والے سدھر گئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے، مدینہ والوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آگے کی آیتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ناپ تول کر لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، یعنی مدینہ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آج کے دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، قیامت تک شاید کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اللہ عالم۔ لیکن جب لوگ ناپ تول کر لینے کی باری آتی ہے نا، تو لوگ سوچتا ہے، لوگ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ زیادہ ملے، زیادہ لیں، اور لیتا بھی ہے۔ جس کو ناپ تول کے اوپر جس کو جو ہے نا کیا قدرت رہتا ہے، طاقت رہتی ہے، یعنی جو ناپ تول کر کے دینے والا ہوتا ہے یا لینے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا، ناپ تول کر زیادہ لیتا، لینے کی باری آتی ہے تو دینے کی باری جب آتی ہے تو کم دیتا ہے، کم کر کے دیتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہ انہی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم، کیا ان کے دل و دماغ میں یہ گمان نہیں ہوتا، یہ خیال، یہ تصور نہیں ہوتا کہ وہ مرے گا ایک دن، اور مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ سے جی اٹھے گا، پھر سے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اس عظیم دن کے لیے،
اس ہولناک دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. اور اس دن کی ہولناکی یہ ہوگی کہ سورج سر کے اوپر آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورج جو ہے نا ایک دم سے سر کے اوپر آ جائے گا. راوی حدیث حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل کی مقدار کی مسافت پر یہ سورج ہوگا. راوی حدیث حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا پھر وہ سلائی جس سے لوگ سرما کو آنکھوں میں لگاتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے دوسرے درس میں دوسرے پارٹ میں ہم نے پڑھا بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوتا ہے. جب جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ کر کے جو گناہ اس دنیا کے اندر کرتا چلا جاتا ہے، جو ایک دم سے ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسے انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے، جب ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو ان کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے. بدکاروں کا نامہ اعمال جو ان کی بک ہے، ان کی کتاب ہے، جو زندگی میں وہ گزارتا ہے زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی برے کام انجام دیتا ہے، تو ان کا ایک رجسٹر ہوتا ہے. ان برے اعمال کو جو ہے نا یہ فرشتے، ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں والے فرشتے لکھتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں تو رائٹ والے سیدھے ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو لیفٹ والے الٹے ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تو ہمارا زندگی کا جو ہے نا ایک کتاب بن جاتی ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں، اب آپ خود بخود سوچیں، اگر ہم یا آپ آج کے ٹائم میں آپ جانتے ہوں گے لوگ اپنی زندگی کے اوپر کیا کرتا ہے جو ہے نا کوئی کتاب لکھ دیتا ہے. لوگ جو ہے نا ایک زندگی کا کسی ایک پہلو کے اوپر، زندگی کا کسی ایک قصے کے اوپر، زندگی کا کوئی گھٹنا کے اوپر ایک کتاب لکھ دیتا ہے. تو کس طرح سے وہ کتاب بن جاتی ہے؟ اسی طرح سے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کہ بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں رہتا ہے، وہ سجین میں ہوتا ہے. تو بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، یقیناً بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہے. تو ہم زندگی میں جو ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو جو ہم شروع سے لے کر مرتے دم تک جو ہماری ایک زندگی ہے، تو زندگی کا جو بھی نامہ اعمال ہے، زندگی کا جو بھی کتاب ہے، جو فرشتے لکھ کے رکھتے ہیں، تو جو ہمارا برے اعمال ہے، برے کردار ہے، بری کتاب ہے، برا نامہ اعمال ہے، وہ سجین میں رہتا ہے. بدکاروں کا نامہ اعمال، بدکاروں کی کتاب، بدکاروں کا زندگی کا ایک جو ہے نا سیوان ہے، زندگی جو ہے نا کہاں پہ رہتا ہے؟ سجین میں رہتا ہے. ہم نے دوسرے پارٹ میں بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا اور اس کے تعلق سے ہم نے جانا کہ جو ہے نا قیامت کے جھٹلانے والے لوگ کون ہیں، جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے والے لوگ کون ہیں. اس طرح کے لوگوں کی بھی صفات کو، نشانیوں کو ہم نے جانا دوسرے پارٹ میں. آج ہم پڑھیں گے کہ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. برے بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، تو نیکوکاروں کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ نیکوکاروں کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کہاں رکھتا ہے؟ نیکوکاروں کے جو بک ہیں، جو رجسٹر ہیں، تو ان کے بک کو، ان کے نامہ اعمال کو، ان کی کتاب کو کہاں پہ رکھی جاتی ہے، وہ جو ہے نا آج ہم جانیں گے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون. اور اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دنیا والوں سے پوچھ رہے ہیں، انسان سے پوچھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اہل مدینہ سے مخاطب ہے، پوری دنیا کی انسانیت سے مخاطب ہے کہ تجھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ علیین کیا ہے؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون. تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟
تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، جس طرح سے اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہاں پہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مطلب کہ یہ جو ہمارا یہ جو علیین ہے اور یہ جو سجین ہے، سجین ایک لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے۔ کتاب مرقوم یہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ علیین کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں۔ علیین علوون، بلندی سے ہے، علیین علوون بلندی سے ہے، یہ سجون کے برعکس ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کوئی چیز اپوزٹ ہوتا ہے، ضد ہوتی، جیسے کالا سفید، کالا سفید، تو کالا سفید کے برعکس ہے، کالا کیا ہے؟ سفید کا برعکس ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز اگر ہم سمجھیں گے، جیسے انسان جانور، تو انسان کا اپوزٹ کیا ہے؟ جانور ہے۔ تو علیین علوین بلندی سے ہے، یہ سجین ان کے برعکس ہے، آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس ایک جگہ ہے۔ یہ علیین جیسے ہم نے سجین میں پڑھا تھا کہ سجین کا مطلب قید خانہ، دو مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ قید خانہ مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام کا نام سجین ہے، اور ایک دوسرا مطلب ہم نے جانا تھا، معلوم کیا، تفسیر میں ہم نے پڑھا کل کے تعلیم میں، کل کے درس میں، کہ یہ سجین زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کو سجین کہتے ہیں، اور اس جگہ میں کافروں، ظالموں، مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے، کافروں، مشرکوں، ظالموں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی کہ علیین علوین بلندی سے ہے، یہ سجین ان کے برعکس ہے۔ برعکس کا مطلب ہے کہ جب سجین زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، تو علیین کہاں ہوگا؟ سب سے اوپر، جب سجین برے اور کافر، مشرک، ظالم لوگوں کا نامہ اعمال اور ان کی روحیں جب زمین کے سب سے نچلے حصے میں رکھی جاتی ہیں، جمع کی جاتی ہیں، محفوظ کیا جاتا ہے، تو جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، نیکوکاروں کا اعمال نامہ کہاں رکھا جائے گا؟ ظاہری بات ہے سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ تو علیین ایک تو مطلب ہے علوون بلندی سے ہے، یہ سجین ان کے برعکس ہے۔ آسمانوں میں سمجھیے کہ آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، سمجھیے، یا تو آسمان میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا عرش کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام علیین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علیین ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں، متقی لوگوں کی روحیں، اللہ والوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال نامے جمع کیے جاتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی علیین کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ علیین ہم نے تو جانا کہ علیین ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو سب سے آسمان میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام علیین ہے، جس جگہ کو علیین کہا جاتا ہے، جس علیین میں جس جگہ میں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، جس کے پاس ایک مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کتاب مرقوم، وہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جو نیکوکاروں کی روحیں اور نیکوکاروں کے اعمال نامے جو جمع ہوتے ہیں، محفوظ کیے جاتے ہیں علیین میں، تو علیین کا مشاہدہ مقرب فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ علیین کا معائنہ مقرب فرشتے اللہ کے ایک دم سے قریب ہوا، اللہ کے مقرب فرشتے جو ہے نا علیین کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا بدکاروں کے تعلق سے، برے لوگوں کے تعلق سے، کیا پڑھا کہ برے لوگوں کو بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، ثم انہم لصالو الجحیم،
برے لوگوں کو، بدکاروں کو، برے اعمال کرنے والوں کو سجین میں جن کے اعمال، جن کی روحیں جمع کی جاتی ہیں، اکٹھا کیا جاتا، محفوظ کیا جاتا، ان ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، جو نیک لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی حالات کیا ہوگی، وہ کیسے جئیں گے، وہ کیسے آخرت میں اپنی زندگی گزاریں گے، اخروی زندگی کو کیسے گزاریں گے، اور کس طرح سے ان کی زندگی ہوگی، کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرفراز کرے گا، کن کن نعمتوں کو ان کو میسر کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ، یقیناً انا، بے شک، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان آیتوں سے، ان صورتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم ہے، جنت و جہنم ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری روحیں مرنے کے بعد جو ہے ایک جگہ میں اکٹھا کی جاتی ہیں، مرنے کے بعد ہماری روحیں کسی بھی ایک جگہ میں جو ہے نا محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد ایک دوسری بھی زندگی ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن برپا کرے گا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر قیامت کے دن کو اور غیب کی چیزوں کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے جنت جیسی نعمتیں ملیں گی، جنت جیسی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے نا اس دنیا کے جانے کے بعد کا زندگی کے بارے میں معلوم ہو۔ تو ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ نیک لوگوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی، تو کسی بھی انسان کو جب کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے، جب کسی نعمت عطا کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز گفٹ یا کوئی انعام، کوئی تحفہ، ایک دم سے بے شمار قیمت والا تحفہ، جو بہت ہی ویلیوبل اگر کوئی گفٹ اگر دیا جاتا ہے، تو اس کی چہرے سے ہی اس کی خوشی کو ہم پہچان لیتے ہیں، اس کی چہرے سے ہی جو ہے نا ان گفٹ کی تر و تازگی، وہ جو گفٹ دیا جاتا ہے، وہ جو گفٹ عطا کیا جاتا ہے، وہ جو انعام سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو ان کے چہروں سے ہی اس گفٹ کی تر و تازگی پہچان لیا جاتا ہے۔ گفٹ کے دینے سے ہی ان کے چہرے میں ایک تر و تازگی آ جاتی ہے، ان کے چہرے میں ایک جو ہے نا خوش و خرم ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، ان کے چہرے میں ایک جو ہے نا حشاش بشاش سا، ایک مسکراہٹ سا، ایک جو ہے نا ایک نور سا چہرہ ہو جاتا ہے، ایک روشن سا چہرہ ہو جاتا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے، خوش ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جنت جیسی نعمتیں جب ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ جب وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، کہ وہ نعمتیں کیا ہیں کہ مسہریوں پر، مسندوں پر مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ بیٹھے کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اپنے اعمال کا رزلٹ دیکھ لے گا، جب اپنے اچھے اعمال کا انجام دیکھ لے گا، جب اپنے اچھے اعمال کا جزا دیکھ لے گا، تو یقیناً ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی کو تو پہچان لے گا۔ تو ان کے چہروں سے ہی ان نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لے گا، چہرے سے ہی معلوم پڑ جائے گا یہ بندہ بڑی خوش نصیب ہے، یہ بندہ کیا ہے، نعمتوں میں ہے، یہ بندہ ایک دم سے دنیا میں اچھا کام کیا کرتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ جس طرح دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے، دنیا میں جس طرح سے خوشحال جن کی جو ہر طرح سے ایک دم سے خوش ہے، جن کی حالت ہر طرح کی جو ہے نا چیزیں ایک دم سے بہتر ہے، تو جس طرح سے دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر عمومی طور پر تازگی اور شادابی ہوتی ہے، جو ان آسائشوں، سہولتوں اور دنیاوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے،
دنیاوی خوشحال لوگ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جنہیں ہر طرح کی آسائشیں ملی ہوتی ہیں، ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی چیزیں انہیں میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں جو ہے نا نوازا ہے۔ تو جب انسان دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے، تو انسان خوشحال ہوتا ہے۔ اور جب خوشحال ہوتا ہے تو ایک دم سے زندگی کیا ہے، ان کی عمومی طور پر ایک دم سے تر و تازگی اور شادابی والی ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے، جو ان کے آسائشوں، سہولتوں اور دنیاوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے، جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہے، جو انہیں ایک دم سے بیش بہا، بہت ہی زیادہ ماترا میں، بہت ہی زیادہ مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ہر طرح سے ان کو سہولتیں دیتا ہے، ہر طرح سے ان کو ہر نعمتوں سے نوازتا ہے، تھوڑی موڑی نعمتوں سے نہیں، بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور بہت طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہوتا ہے، اور خوشحال زندگی میں وہ جو ہے نا اپنے آپ میں تازگی اور شادابی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اہل جنت پر اعجاز و تکریم اور نعمتوں کی جوار، اسی طرح سے جنتیوں پر اہل جنت پر اعجاز و تکریم اور نعمتوں کی جوار زانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے جنتیوں کو، نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، نیکوکاروں کو اعجاز و تکریم سے نوازے گا اور نعمتوں کی فراوانی دے گا۔ اس کے اثرات جب ان کی عزت و اکرام کی جائے گی اور ان کو ایک دم سے نعمتوں سے نوازے گا، ہر طرح کی نعمتیں وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا، تو جس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہے۔ ان کے چہروں سے ہی اور ان کی خوش و خرم سے ہی اور ان کے چہروں کی تر و تازگی سے ہی جو ہے نا پہچان لیا جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، جنتی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ یسقون، یہ جنتی لوگوں کے بارے میں بیان فرمائے کہ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں ایک دم سے مہر لگی رہتی ہے، جب ہم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، یعنی کہ ایک دم سے مہر بند خالص شراب پلائے جائیں گے۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں مہر لگی رہتی ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے پرفیکٹ ہے، اوریجنل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن مہر لگی ہوئی شراب پلائے جائیں گے۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ رحیق کے معنی ہے صاف، شفاف، اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ صاف، شفاف اور خالص شراب کو رحیق کہتے ہیں۔ بول رہے ہیں یہاں یسقون من رحیق مختوم، تو رحیق خالص، صاف، شفاف شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈپلیکیٹ چیز نہ ملا ہوا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو، ایسے شراب کو جو ہے نا الرحیق کہتے ہیں۔ مختوم، سر و مہر، مختوم کے معنی سر و مہر۔ اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے اس ایسے جنت والے شراب کی، جنتیوں کو جو شراب دیا جائے گا، اس شراب کی اہمیت اور اس شراب کی جو ہے نا ایک خالص پن کی، ایک اوریجنل پن کی جو ہے نا مزید وضاحت کے لیے یہ سرب و مہر مختوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختوم کا لفظ فرمایا کہ بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے، بعض کے نزدیک یہ مختوم مخلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دو بالا، یعنی مخلوط کے معنی میں جو لوگ نے یہ مختوم کا معنی کیا ہے تو ان کا کہنا ہے، ایسے لوگوں، ایسے حضرات کا کہنا ہے کہ شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی۔ کستوری سمجھتے ہیں؟ ہرن کا جو کستوری ہوتا، ہاں، ہرن کی ناپ میں جو کستوری ہوتی، جو خوشبو، وہ تو یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی، شراب میں
کستوری کی ملاوٹ ہوگی جس سے اس شراب کا ذائقہ، اس شراب کا ٹیسٹ، اس شراب کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور خوشبو مزید خوشگن ہوگی۔ اور اس شراب کا جو خوشبو ہے نا، آج کا ہم شراب پیتے ہیں ایک دم سے بدبو مارتا ہے، ایک دم سے گھٹیا بدبو آتا ہے، تو لیکن جب اس شراب میں کستوری کی آمیزش ہو جائے گی، کستوری کو ملا دیا جائے گا، تو اس شراب کی خوشبو ایک دم سے خوشبو مزید کن خوشگن اور راحت افزا ہوگی۔ اور کیا ہوگی؟ راحت افزا ہوگی۔ اس کی خوشبو سونگ کر بہت ہی مزہ آئے گا۔ کستوری کی خوشبو اگر آنکھ میں سونگنے کو ملے، یا کستوری کی خوشبو اگر جو ہے نا ناک میں آ جائے، تو کیسا فیل محسوس ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کیا خوشبو ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ختم سے ہے، مختوم کے معنی ختم سے ہے، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا، یعنی اس شراب کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں ختامہ کے معنی خوشبو کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا کہ اس قول من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی، جس پر مشک کی مہر ہوگی، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے۔ یعنی جو وہ جو شراب ہوگا، اس شراب میں مشک بولتے ہیں، وہی مشک بولتے ہیں کستوری ہی کو، یا خوشبو ہی کو جو ہے نا مشک بولتے ہیں۔ تو مشک کی مہر ہوگی اس شراب پر، کیا ہوگی؟ مشک کی مہر ہوگی رغبت کرنے والوں کو، شراب پینے والوں کو۔ اور جو لوگ بھی شراب پینا چاہتے ہیں، جن کے دل میں ایک رغبت ہے شراب پینا، تو رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنا چاہیے، اسی شراب کی رغبت کرنی چاہیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، دنیا میں دنیاوی شراب سے جو ہے نا کوسوں دور رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا شراب ملے گا کہ ہم جب پئیں گے تو ایک دم سے دل و دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ شراب جب اللہ کا دیا ہوا وہ نعمت، وہ شراب جیسی نعمت جب ہم پئیں گے تو معلوم ہی نہیں، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، خیال ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنا مزہ آئے گا اور کتنا ذائقہ ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہاں پہ جو مختوم کا جو ہے نا، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض ختامہ کے خوشبو کرتے ہیں، ختامہ کے معنی خوشبو کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، ایسی شراب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، حدیث میں بھی شراب کے تعلق سے آتا، سنی دھیان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو کھانا کھلایا، جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، جس بندے نے جس انسان نے کسی بندے کو، کسی پیاسے مومن کو، کسی پیاسے مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن، یہاں پہ جو یسقانا من رحیق مختوم، رحیق مختوم کا ورڈ لفظ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے اس جگہ میں بیان فرمایا، وہی چیز یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مومن نے، جس بھی انسان نے، جس بھی مسلمان نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو، جس بھی انسان نے، جس بھی مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو، بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کھلا پلا کے ملے گا کیا، ہمیں کھلا پلا کے ملے گا کیا، جن کا یہ سوچ ہے، جن کی یہ تصور ہے، جن کا یہ گمان ہے، وہ یہ اس کے لیے یہ حدیث ایک دلیل ہے، اس کے لیے یہ حدیث ایک نصیحت ہے کہ کھلا پلا کے ہمیں وہ ملے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کھلا پلا کے ہمیں وہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، جو دنیاوی نعمتوں سے، دنیا کے اندر بھی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس دنیاوی نعمتوں سے اخروی زندگی کی نعمتیں بے شبہ ہوگی، بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا، بہت ہی زیادہ ذائقہ والا ہوگا۔ تو جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں نا کھلا پلا کے ملے گا کیا، تو ان کے لیے ایک دلیل ہے، ان کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہے، تو ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو ہے نا دل و دماغ میں یہ فالتو کی سوچیں، دل و دماغ میں یہ جو ہے نا گندی سوچیں، گندے تصورات، خیالات مت لاؤ کہ کھلا پلا کے ملے گا کیا۔ کھلا پلا کے وہ ملے گا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا۔ الرحیق المختوم کا یہاں پہ تذکرہ میں نے کیا، الرحیق المختوم کہ یعنی ایسا صاف و شفاف
پاک اور خالص شراب جس میں کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہوگی، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہوگی. اور آگے کو جو تذکرے سے تفصیل سے ہمیں معلوم پڑتا ہے اگر کوئی چیز ملائی جائے گی تو وہ کستوری ہوگی، وہ مشک ہوگا، وہ جو ہے نا کستوری کی خوشبو ہوگی. تو اگر شراب میں کستوری کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو کی آمیزش ہو جائے، مشک کو ملا دیا جائے، تو اس شراب کی جو ہے نا، اس شراب سے جو خوشبو آئے گا، اس شراب کی جو بو آئے گی، وہ اس شراب سے جو سینٹ آئے گا وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی جو ہے نا راحت افزا ہوگی اور بہت ہی زیادہ خوشکن ہوگا اور ماحول ایک دم سے ہرا بھرا ہو جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھلا پلا کے ملے گا کیا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اب سنیے، جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، اور ہم کو نہیں معلوم ہوتا، جانے انجانے میں ہم جو ہے نا کیا کیا سوچ لیتے ہیں. مسند احمد، یہ جو حدیث ہے، یہ جو یعنی کہ جس مومن نے کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا یا پھر اس طرح کھانا کھلایا، اسی طرح سے ننگے مومن کو لباس پہنایا، یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے. ختام مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اسی شراب کی رغبت کرنی چاہیے. یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے، ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل ہوں. جیسے فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 61. اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی جنت کی نعمتوں کے لیے ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. اور وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں. تسنیم کے معنی کیا ہے؟ بلندی، اونچائی کے ہیں. تسنیم کے معنی بلندی یعنی اونچائی کے ہیں، اوپر کے ہیں. اونٹ کی کوہان جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے، جو اونٹ کا جو ایسا حصہ رہتا ہے نا ایک دم سے ہڈی کا نہیں، اوپر کا ایسا ایسا رہتا ہے، جو جہاں پہ بیٹھتے ہیں، منڈی کا جہاں پہ بیٹھتے ہیں، پیٹ کے اوپر جو ایک دم سے اوپری حصہ جو اونچا رہتا ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ تفسیر جو مفسر بیان فرما رہے ہیں کہ اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنامن کہتے ہیں. اونٹ کے کوہان جو اونٹ کا جو حصہ اونٹ سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے، اونٹ کے دوسرے پارٹ سے، دوسرے اعضاء سے جو ہے نا ایک دم سے اونچا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کیا؟ سنامن. اسے کہتے ہیں سنامن. قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے. قبر کو جو لوگ اونچا کر دیتا ہے، قبر کو جو لوگ جو کیا بولتے ہیں اس کو پلس کر کے مٹی اٹی کر کے جو ہے نا جو لوگ اونچا کر دیتا ہے، جو لوگ کیا کرتا ہے؟ اونچا کر دیتا ہے، اس کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی. اس شراب میں تسنیم چیز ہے نا، تسنیم شراب ایک شراب کا نام ہے، تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے یہ جو تسنیم شراب ہے نا، تسنیم جو شراب ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ کہاں کا ہے تسنیم شراب؟ تو یہ جو تسنیم شراب ہے جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی. جنت کے اونچے والے علاقے سے، بالائی مطلب اونچا علاقہ، جنت کے اونچے علاقے سے، بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی. یہ جو تسنیم شراب ہے نا، تسنیم شراب کہاں کی پیداوار ہے؟ جنت کی پیداوار ہے. کہاں کی پیداوار ہے؟ جنت کا شراب ہے. اور کہاں سے آئے گی یہ شراب؟ جنت سے ہی آئے گی. اور جنت کے کون سے حصے سے آئے گی؟ کون سے علاقے سے آئے گی؟ تو جنت کے اونچے والے علاقے، بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے یہ شراب، یہ تسنیم شراب آئے گی. یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. مطلب یہ تسنیم شراب ہے جو جنت والوں کو دیا جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، سوچو، غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ
جو اچھے عمل کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، ان کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھا ہے، ان کی مہمانی کے لیے کون کون چیزیں جو ہے نا کون کون سی چیزیں پیدا کر کے رکھی ہیں، کون کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ عین یشرب بها المقربون، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ یہ پیئیں گے۔ یہ جو آمیزش تسنیم ہوگی نا، یہ جو تسنیم شراب ہے وہ چشمہ ہے، وہ چشمہ ہے۔ چشمہ بولتے معلوم، چشمہ بولتے ہیں اردو میں، جیسے کہیں پہ پہاڑ وہاڑ میں کہیں سے پانی نکلتا ہے نا، پانی کے فوارہ وغیرہ، کہیں سے جو ہے نا پہاڑ سے کسی زمین سے پانی نکلنے لگا، قدرتی پانی، تو اس کو بولتے ہیں جھرنا یا چشمہ۔ جھرنا بولتے اپنی لینگویج، اسی کو بولتے ہیں چشمہ، یعنی کہ پانی کا چشمہ، پانی نکلنے والی جگہ۔ کہیں سے بھی قدرتی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پہاڑ میں کہیں بھی بہت دنوں سے جو ہے نا چشمہ جاری ہے، بہت ساری جگہوں میں پہاڑ میں دیکھیں گے پانی نکل رہا، تو پانی وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چشمہ، بڑے بڑے چشمہ، تو یہ جو یعنی وہ چشمہ جو ہے نا، وہ جو پانی کا چشمہ، وہ جو پانی کا جھرنا جو ہے نا، جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے، اچھے لوگ پیئیں گے، نیکوکار لوگ پیئیں گے، یہ تسنیم ہے، یہ آمیزش ہے، یہ جو ہے نا تسنیم شراب کی خوبی ہے، یہ تسنیم شراب کی صفت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پڑھا، ہم نے جانا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، نیک لوگوں کی جو ہے کس طرح سے مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے کن کن نعمتوں کو جو ہے نا تیار کر رکھا ہے، نیک لوگوں کے لیے کون کون سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار نہیں کر رکھی۔ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں رزلٹ نہیں دیکھنا، ہمیں عمل کرتے چلا جانا ہے، ہمیں عمل کرتا چلا جانا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے ہمیں عمل کرتے چلا جانا ہے۔ جو احکامات، جو فرائض اللہ نے جو ہے نا، جو احکامات و فرائض ہمارے اوپر جو ہے نا عائد کی ہیں، ہمارے اوپر نافذ کی ہیں، ان احکامات و فرائض کو ہمیں جو ہے نا انجام دیتے رہنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دینا ہے۔ پھر ہمیں جو ہے نا رزلٹ کا اور انجام کا جو ہے نا چنتا نہیں کرنی، فکر نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ایک اعمال کا بہتر بدلہ دے گا، ہر ایک اعمال کا ایک دم سے بہتر بدلہ دے گا، اور پتہ نہیں کتنی نعمتوں سے نوازے گا، کتنے بدلے سے نوازے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے جو ہے نا جاننے کو قبول فرما، ہماری بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین تو ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا الہ العالمین تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تو ہمیں ہر ایک عمل، ہر ایک کام، ہر ایک چیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین ہم جانے انجانے میں جو ہے نا غلطی کرتے ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا الہ العالمین تو ہمارے ہر ایک اعمال کو اللہ تو قبول فرما، یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، یا اللہ ہمارے اعمال تیری نظر میں یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اعمال کو اللہ تو اپنے نظر کرم سے، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اللہ تو قبولیت سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔